بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے لیے نہایت ضروری نصیحت۔ سمجھدار بیویوں کو تو کچھ بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ہی ہر بات کے نیک و بد یعنی اچھا اور برا ہونے کو دیکھ لیں گی، لیکن پھر بھی ہم بعض ضروری باتیں بیان کرتے ہیں۔ جب تم ان کو خوب سمجھ لو گے اور باتیں بھی اس سے معلوم ہو جایا کریں گی۔ خوب سمجھ لو، میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ ساری عمر اسی میں بسر کرنا ہے۔ اگر دونوں کا دل ملا رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر خدا نخواستہ دلوں میں فرق آ گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے شوہر کا دل ہاتھ میں لیے رہے اور اس کی آنکھ کے اشارے پر چلا کرو۔ اگر وہ حکم کرے کہ رات بھر ہاتھ باندھے کھڑی رہو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف گوارا کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخ روئی حاصل کرو۔ کسی وقت کوئی بات ایسی نہ کرو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ اگر وہ دن کو رات بتائے تو تم بھی دن کو رات بتانے لگو۔ ہر وقت مزاج دیکھ کر بات کرو۔ اگر دیکھو کہ اس وقت ہنسی دل لگی میں خوش ہے تو ہنسی دل لگی کرو، اور نہیں تو ہنسی دل لگی نہ کرو۔ جیسا مزاج دیکھو ویسی بات کرو، اور خوب سمجھ لو کہ میاں بیوی کا تعلق خالی خولی محبت کا نہیں ہوتا، بلکہ محبت کے ساتھ میاں کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ میاں کو اپنے برابر درجہ میں سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ شوہر سے ہرگز کوئی کام مت لو۔ اگر وہ محبت میں آ کر کبھی ہاتھ یا سر دبانے لگے تو تم نہ کرنے دو۔ بھلا سوچو، اگر تمہارا باپ ایسا کرے تو کیا تم کو گوارا ہوگا؟ پھر شوہر کا رتبہ تو باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں، غرض کے ہر بات میں ادب و تمیز کا خیال رکھو۔ شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگو۔ جو کچھ ملے اپنا گھر سمجھ کر چٹنی روٹی کھا کے بسر کر لو۔ اگر کبھی کوئی کپڑا یا زیور پسند آیا تو اگر شوہر کے پاس خرچ نہ ہو تو اس کی فرمائش نہ کرو، نہ اس کے نہ ملنے پر حسرت یعنی افسوس کرو، بلکہ منہ سے بھی نہ نکالو۔ خود سوچو، اگر تم نے کہا تو وہ دل میں کیا کہے گا کہ اس کو ہمارا کچھ خیال نہیں کہ ایسے بے موقع فرمائش کرتے ہیں۔ بلکہ شوہر اگر مالدار ہو تب بھی جہاں تک ہو سکے خود کسی بات کی فرمائش نہ کرو، بلکہ وہ خود پوچھے کہ تمہارے واسطے کیا لائیں تو خیر بتلا دو، لیکن از خود فرمائش نہ کرو، کیونکہ فرمائش کرنے سے آدمی نظروں سے گھٹ جاتا ہے اور اس کی بات کی حیثیت وہ نہیں رہتی۔ تمہارے شوہر جب کبھی پردیس سے یعنی سفر سے واپس آئیں تو مزاج پوچھو، خیریت دریافت کرو، وہاں کس طرح رہے، تکلیف تو نہیں ہوئی، ہاتھ پاؤں پکڑ لو کہ تھک گئے ہوں گے، بھوکا ہوں تو روٹی پانی کا انتظام کریں، گرمی کا موسم ہو تو پنکھا جل کر ٹھنڈا کرو۔ غرض یہ کہ اس کی راحت و آرام کی باتیں کرو۔ روپے پیسے کی باتیں ہرگز نہ کرنے لگو کہ ہمارے واسطے کیا لائے، کتنا خرچ لائے، خرچ کا بٹوا بیگ وغیرہ کہاں ہے، دیکھیں کتنا ہے۔ جب وہ خود دے دیں تو لے لو۔ یہ حساب نہ پوچھو کہ تنخواہ تو بہت ہے، اتنے مہینے میں بس اتنا ہی لائے، تم بہت خرچ کر ڈالتے ہو، کیا کر ڈالا۔ کبھی خوشی کے وقت سلیقہ کے ساتھ باتوں باتوں میں پوچھ لو تو خیر اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے لیے کوئی چیز لائے تو پسند آئے یا نہ آئے، ہمیشہ اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ چیزیں بری ہیں، ہم کو پسند نہیں، اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور پھر کبھی کچھ لانے کو جی نہیں چاہے گا۔ اگر اس کی تعریف کر کے خوشی سے لے لو گی تو دل اور بڑھے گا اور پھر اس سے زیادہ چیز لایا کریں گے۔ کبھی غصہ میں آ کر خاوند کی ناشکری نہ کرو اور یوں نہ کہنے لگو کہ اس گھر میں آ کر میں نے دیکھا کیا، بس ساری عمر مصیبت بھری اور تکلیف ہی سے کٹی، میرے باپ دادا نے میری قسمت پھوڑ دی، مجھے ایسی مصیبت میں پھنسا دیا، ایسی آگ میں جھونک دیا۔ ایسی باتوں سے پھر دل میں جگہ نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ تو حضور نے فرمایا یہ لعنت بہت کیا کرتی ہیں، تو خیال کرو یہ ناشکری کتنی بری چیز ہے۔ شوہر کی چیزوں کو خوب سلیقہ اور تہذیب سے رکھو، رہنے کا کمرہ صاف رکھو، گندا نہ رہے، بستر میلا کچیلا نہ ہو، شکن نکال ڈالو، تکیہ میلا ہو تو غلاف بدل دو، اور جب خود اس نے کہا اور اس کے کہنے پر تم نے کیا تو اس میں بات کیا رہی؟ لطف تو اسی میں ہے کہ بغیر کہے ہوئے سب چیزیں ٹھیک کر دو۔ تو جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہوں ان کو حفاظت سے رکھو، کپڑے ہوں تو تہہ کر کے رکھو، یوں ہی ادھر ادھر نہ ڈالو، کہیں کرینہ سے رکھو، کبھی کسی کام میں ہیلا اور حوالہ نہ کرو، نہ کبھی جھوٹی باتیں بناؤ کہ اس کی وجہ سے اعتبار جاتا رہتا ہے، پھر کبھی سچی بات کا بھی یقین نہیں آتا، کبھی سمجھی اور انجام نہ سوچنے کی وجہ سے بعض بیویاں ایسی باتیں کر بیٹھتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل آ جاتا ہے، کہیں بے موقع زبان چلا دی، کوئی باتیں وہ تشنیع کی کہہ ڈالی، غصہ میں جلی کٹی باتیں کہہ دی، خواہ مخواہ سن کر برا لگے، پھر جب اس کا دل پھر گیا تو روتی پھرتی ہیں۔ یہ خوب سمجھ لو کہ دل پر میل آ جانے کے بعد اگر 2-4 دن میں تم نے کہہ سن کر منا بھی لیا تب بھی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی، پھر 1000 باتیں بناؤ، عذر معذرت کرو، لیکن جیسا پہلے دل صاف تھا اب ویسی محبت نہیں رہتی۔ جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہی خیال آ جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے فلانے دن ایسا کہا تھا۔ اس کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ خوب سوچ سمجھ کر رہنا چاہیے کہ خدا اور رسول کی بھی خوشی ہو اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں درست ہوں۔ دیکھو کبھی کسی بات پر ضد اور ہٹ دھرمی نہ کرو، اور اگر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہو تو اس وقت جانے دو، پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقہ سے طے کر لیا کریں۔ اگر میاں کے جہاں تکلیف سے گزرے تو کبھی زبان پر نہ لاؤ، ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہا کرو کہ مرد کو رنج نہ پہنچے اور تمہارے اس نبھا کرنے سے اس کا دل بس تمہاری مٹھی میں ہو جائے۔ تمہارا شوہر اگر کسی بات پر تم سے خفا ہو کر روٹھ گیا ہو تو تم بھی منہ پھلا کر نہ بیٹھ رہا کرو، بلکہ خوشامد کر کے، عذر و معذرت کر کے، ہاتھ جوڑ کے جس طرح بنے اس کو منا لو، چاہے تمہارا قصور نہ ہو، شوہر کا ہی قصور ہو، تب بھی تم ہرگز نہ روٹھو، اور ہاتھ جوڑ کر قصور معاف کرانے کا اپنا فخر اور اپنی عزت سمجھو۔ اور اگر خود تمہارا ہی قصور ہو تو ایسے وقت خفا ہو کر الگ بیٹھنا تو اور بھی بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے، ایسی باتوں سے دل پھٹ جاتا ہے۔ شوہر کو اگر کسی بات پر غصہ آ گیا ہو تو ایسی بات مت کہو کہ غصہ اور زیادہ ہو جائے، اور اگر غصہ میں کچھ کہہ دیا تو تم ضبط یعنی برداشت کرو اور بالکل جواب نہ دو، چاہے وہ کچھ کہے، تم چپ کی بیٹھی رہو، غصہ اترنے کے بعد دیکھنا خود شرمندہ ہوگا اور تم سے کتنا خوش رہے گا، اور پھر کبھی انشاءاللہ تعالی تم پر غصہ نہیں ہوگا، اور اگر تم بھی بول اٹھی تو بات بڑھ جائے گی، پھر نہ معلوم نوبت کہاں تک پہنچے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو محبت سے جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔